بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اسلامک چینل فیتھ فل ریلیجن پر، جہاں پر ہم آپ کے لیے اسلامک واقعات لاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ ایسے 3 افراد کے بارے میں ہے کہ جو غار کے اندر بہت بری طرح پھنس چکے تھے۔ پھر ان تینوں نے اپنے اچھے اعمال ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ خیر و خیریت کے ساتھ غار کے اندر سے باہر آ گئے۔ تو اس سے پہلے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پیارے دوستو، آپ کے سامنے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد ایک دفعہ اکٹھے سفر پر جا رہے تھے، اور سفر کے دوران رستے میں بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ تو پھر وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہو گئے، اور اچانک سے پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر گرتا ہے اور غار کے رستے کو بند کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں رہتا۔ تو پھر ان میں سے ایک نے بولا کہ ہم اپنے خالص اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیا پتہ کسی کا اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہمیں اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ تو پھر تینوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ تینوں میں سے ایک بولا، کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی ہے، وہ بہت خوبصورت تھی اور میں دل و جان سے اس پر عاشق تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے پردہ عفت کو تار تار مت کرو۔ تو پھر اس کے الفاظ نے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ گیا اور میں نے توبہ کر لی۔ اے میرے پروردگار، اگر میں نے یہ کام اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ غار سے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اور غار میں روشنی آنے لگی۔ تو پھر ان میں سے دوسرے نے بولا کہ اے میرے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں ایک رات ان کے پاس کھانا لے کر گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں، تو ساری رات میں کھانا لے کر وہاں ہی کھڑا رہا۔ تو پھر میں نے ان کو اس لیے جگایا نہیں کہ کہیں ان کی نیند حرام نہ ہو جائے۔ اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ عمل قابل قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ وہ تینوں بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ظاہری و پوشیدہ بات جاننے والے میرے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو میں اس کو مزدوری دیا کرتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کو رقم دینے لگا تو اس نے انکار کیا اور زیادہ کی خواہش کرنے لگا۔ آخرکار اس نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر میں نے اس کی مزدوری سے ہی ایک بھیڑ خرید لی اور اس کی علیحدہ سے حفاظت کرنے لگا۔ وہ بچے پیدا کرنے لگی اور ایک دن پورا ریوڑ بن گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے اور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، تو میں نے اس کو بھیڑوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ میرے سے مذاق کر رہا ہے، تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ تمہاری اجرت تھی جو بڑھتے بڑھتے ریوڑ بن گئی۔ تو وہ بہت خوش ہوا۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ کام میں نے اخلاص اور تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما اور ہمیں اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس پتھر نے رستہ بند کیا تھا وہ پتھر سائڈ پر ہو گیا، اور وہ تینوں افراد خوشی خوشی غار سے باہر نکل آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص سے کیے گئے عمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص سے کیے جانے والا کم عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامک اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔